گنبد خضرا کی جدائی برداشت کر لیں، تھوڑا سا سائیڈ پر ہٹ جائیں، جب کام ہو جائے پھر آ جائیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ صبح کبوتر سائیڈ پہ چلے جاتے تھے، جب کام ہو جاتا تھا مزدور چلے جاتے تھے، شام کو کبوتر پھر آ جاتے تھے حاضری کے لیے۔ تو یہ اندازہ کریں، علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہیں، ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ محبت کا عالم ہے کہ پرندے بھی، جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، کہ جن کو حضور سے جدائی ذرا سی برداشت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی جدائی برداشت نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام بیٹھتے تھے نا تو ان کو بدبو آتی تھی۔ اب دیکھیں میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، بدبو آئی ان کو، کس کی؟ جلے ہوئے گوشت کی۔ کس کی بدبو آئی؟ کس کے پاس بیٹھ کے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کے جلے ہوئے گوشت کی بدبو آئی۔ تو انہیں پوچھا کہ اے ابو بکر آپ نے مسواک نہیں کیا؟ انہوں نے کہا بالکل میں مسواک تو کرتا ہوں، ماں یہ بدبو کیسی ہے جلے ہوئے گوشت کی؟ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور ظاہری طور پر حضور نے پردہ فرمایا، تو کسی نے تلوار کھڑی کر کے کہہ دیا کہ جناب، کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہوا تو میں اسی گردن اڑا دوں گا، کوئی رو کے کسی نے اپنا اظہار کیا، کسی نے کسی طریقے سے اپنا اظہار کیا۔ تو میں چونکہ اس وقت حکومت بھی کو دیکھنا تھا، سب کو دیکھنا تھا، تو میں نے اپنے اندر جذب کر لیا، میں نے اپنے اندر جذب کر لیا، میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، لیکن وہ جو میں نے جذب کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، میرا دل جل گیا۔ حضور کی یاد میں، حضور کی ظاہری جدائی میں میرا دل جل گیا۔ تو یہ میرا دل جو جلا ہوا ہے، وہاں سے جو تمہیں ایک سمیل سی آتی ہے جلے ہوئے گوشت کی، بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے نا، تو اس سے سمیل آتی ہے۔ تو یہ اندازہ کریں، ایسا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، لیکن اسلام کو سنبھالنا بھی ہے، مسلمانوں کو سنبھالنا بھی ہے۔ وہ بڑا پن بھی اپنے اندر انہوں نے پیدا رکھا، اور انہوں نے اتنے فتنے بھی اٹھے، سارے معاملات ہوئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکالے۔ اگر وہ نکال دیتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنی ٹینشنیں، اتنے حالات خراب، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اگر حضرت ابو بکر نہ ہوتے تو آج شاید ہم یہاں موجود ہی نہ ہوتے، آج ہم یہاں پہ موجود ہی نہ ہوتے اگر ابو بکر ہمیں سنبھالنے والے نہ ہوتے۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ حضور کے غار کے ساتھی بھی ہیں اور حضور کے مزار کے ساتھی بھی ہیں، حضور کے غار کے ساتھی بھی ہیں اور حضور کے مزار کے بھی ساتھی ہیں، کہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے مزار میں بھی لٹایا۔ سامعین محترم، آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے جو ہیں وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے وزیر ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے آسمانوں پر دو وزیر ہیں، کون؟ جبرائیل اور میکائیل، اور میرے زمین پر دو وزیر ہیں، جو کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار حضرت میاں میر سرکار کی بارگاہ میں کوئی ایسے لوگ آ گئے کہ جو تو بنا اس باللہ صحابہ کرام کو برا کہنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک کے 40 میل تک بھی کوئی دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو میاں میر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر نواسے کے پاس کوئی مر جائے تو وہ جنتی ہو جائے، نواسے کی شان تو حضور کے صدقے سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کوئی دفن ہو جائے تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی پہلو میں جو دفن ہو جائے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اچھا، لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ اے ابو بکر تم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نا کہ باہر سے دشمن آ رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو اب پریشان ہونے لگے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں پریشان ہو رہے تھے۔ فرمایا کہ حضور میں مر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑنا، میرے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن اگر آپ کو کچھ ہوا تو پورے اسلام کو فرق پڑے گا، پوری انسانیت کو، پورے اسلام کو فرق پڑ جائے گا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ کو یہ پریشانی تھی، یہ ٹینشن تھی، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، کہ ابو بکر پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا نا ان اللہ مع الصابرین،
اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ حضور نے اپنے لیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، جتنا میرا رب مجھ پر کرم کر رہا ہے، کرم کی نگاہ کر رہا ہے میرے صدقے سے، ویسے ہی اللہ پاک تمہارے پر بھی ایسا کرم کر رہا ہے، میرے صدقے سے اللہ پاک اسی طرح تمہارے اوپر بھی ایسا ہی کرم کر رہا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ۔ اب سکینہ کسے کہتے ہیں؟ اندازہ کریں، سکینہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ایسے فرشتے جو اطمینان اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ کس کے لیے بھیجا؟ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو مطمئن ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ تو مطمئن ہوتے ہیں، بالکل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، یہ تو کس کے لیے نازل ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ ہم نے ان کو مطمئن کر دیا، ان کو سکینہ عطا فرما دیا۔ اتنی بڑی نعمت کہ فرشتوں کی نعمت جو تھی، جو ایسے فرشتے جو سکون پیدا کرتے ہیں، ایسے فرشتے جو بدر میں بھی نازل ہوئے، جو صحابہ کرام کی مدد کے لیے بھی نازل ہوتے رہے، وہ والے فرشتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے، ان کے سکون قلب کے لیے، کہ اللہ پاک نے ان کو سکون ایسے عطا فرمایا۔ سامعین محترم، یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اللیل میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی اور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو کہ اپنا مال دیتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک ستھرا ہونے کے لیے، نہ کہ دکھانے اور سنانے یا ان کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے سورہ اللیل کی 17ویں اور 18ویں آیت ہے۔ اس میں یہ نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگوں نے کہا شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، تو انہوں نے وہ احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اتنی بڑی رقم دے کے ان کو آزاد کروا لیا۔ امیہ بن خلف نے کہا لو ابو بکر تم تو بڑے جہدیدہ شخص تھے، بڑے تاجر تھے، بڑے فیصلہ کرنے والی شخصیت تھے، اور تم نے آج بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے خود جواب دیا، اے لوگوں تم کیا سوچتے ہو، ایسی بات بالکل بھی نہیں، انہوں نے تو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے یہ سودا کیا ہے، اور وہ صرف اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں کہ بندوں سے اس کی رضا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کی بات کر رہا ہے، اور آگے ان کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ آپ کو اتنا نوازے گا ابو بکر کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ابو بکر اب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، فرمایا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امت ہے نا حضور کی، صحابہ کرام، باقی امت، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کروائے گا، ان سب کو بلا کے دیدار کروائے گا، لیکن ان کا احسان کے بدلے اتارنے کے لیے نا، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک دیدار کرائے گا نا، تو سب کو بھیج دے گا، اکیلے صرف انہی کو دیدار کروائے گا اللہ پاک۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس دن میں اکیلے صرف ابو بکر کو دیدار عطا کروا کر سارے احسان کے بدلے محبوب اتار دوں گا۔ تو اندازہ کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو صرف رب کے دیدار کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ خود فرما رہی ہیں کہ یہ جو اگر کام کر رہے ہیں نا، یہ محض یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ کسی کا بھی احسان کا بدلہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی احسان ان کے اوپر نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جو قرآن پاک میں بیان کی گئی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔